السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ موضوع ہے معراج۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم سب نے سنا ہے، خاص کر شب معراج کی نسبت سے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس لفظ کی اصل روح کیا ہے، اس کی گہرائی کہاں تک جاتی ہے؟ اور آج کی ہماری یہ ساری گفتگو اصل میں ایک سوال کے جواب میں ہے۔ اچھا۔ ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تھا اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی جواب کی روشنی میں اس پورے تصور کو سمجھیں۔ بہت خوب، تو آئیے پھر پہلے وہ سوال ہی دیکھ لیتے ہیں جس سے یہ ساری بات شروع ہوئی۔ جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تھا، جو شب معراج کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی، اور حدیث میں ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اس میں معراج لفظ کا مادہ کیا ہے، یہ کس سے نکلا ہے اور اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ جی یہی سوال تھا۔ چلیں اسی سوال کے جواب میں جو علم کا خزانہ سامنے آیا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب کا آغاز بہت بنیادی جگہ سے کیا، یعنی خود لفظ معراج کے معنی سے۔ کہ یہ لفظ ہے کیا؟ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ عربی مادے عین رے جیم یعنی آ رے جی سے نکلا ہے۔ اچھا، آرے جی۔ جی، اور اسی مادے سے ایک اور لفظ بنتا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، عروج۔ عروج یعنی بلندی، اوپر اٹھنا۔ تو معراج کا مطلب بھی اسی سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل، معراج کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنی انتہا کو پہنچنا، بلندی کی طرف جانا اور پھر اپنی ممکنہ بلندی کی آخری حد کو چھو لینا۔ واو، کسی بھی چیز کا جو نقطہ عروج ہے نا، وہی اس کی معراج ہے۔ یہ تو سوچ کا پورا زاویہ بدل دیتی ہے بات۔ مطلب یہ صرف ایک سفر نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ کسی بھی صلاحیت یا وجود کے اپنے کمال تک پہنچنے کا نام ہے۔ لیکن یہیں پر ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی، میں کہوں گی، انقلابی نقطہ پیش کرتے ہیں۔ جی، اور یہی اس گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں اصل چیز، اصل معراج، فکر انسانی کا اپنی انتہا کو پہنچنا ہے۔ فکر انسانی کا؟ جی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت انسان، انسانی سوچ اور تفکر کی جو آخری حدیں ہیں نا، ان کو عبور کیا۔ اچھا۔ اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں فکر ختم ہو جاتی ہے اور وجدان کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب روایتی طور پر تو ہمیں جسمانی سفر کا بتایا جاتا ہے، براق پر، آسمانوں کی سیر۔ جی، تو کیا یہ بات اس تصور سے مختلف ہے؟ یہ اس سے مختلف نہیں بلکہ اس کو مکمل کرتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جسمانی سفر اس غیر معمولی روحانی اور شعوری سفر کا ایک اظہار تھا۔ اچھا۔ اصل کارنامہ فکر انسانی کا ان حدوں کو توڑنا تھا جو اس سے پہلے کسی نے عبور نہیں کی تھی۔ گویا فکر انسانی کا یہ نقطہ عروج، یہ انتہا، معراج کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر معراج فکر کی انتہا کا نام ہے تو پھر ہمارے حواس کا کیا کردار ہے؟ آنکھ، کان، یہ سب کہاں ہوتے ہیں اس سفر میں؟ بہت اچھا سوال۔ یہیں پر ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت اہم پہلو شامل کرتے ہیں۔ جی۔ اور اس کے لیے وہ حضور تاج الدین بابا اولیاء کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، فکر کے بغیر حواس گونگا بہرا ہیولا ہیں۔ سبحان اللہ، گونگا بہرا ہیولا؟ جی، یعنی ایک بے جان، بے حس مجسمہ۔ مطلب اگر ہماری سوچ کام نہ کر رہی ہو تو ہماری تمام حسیات بے معنی ہیں۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت ایک سادہ مثال سے کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرض کریں آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا دماغ، آپ کی فکر کہیں اور الجھی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ تو کیا آپ شناخت کر کے سامنے کیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بالکل، آپ کی آنکھ تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن چونکہ پیچھے تفکر کی قوت نہیں ہے، اس لیے وہ دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ صحیح۔ حواس صرف ڈیٹا وصول کرتے ہیں، مانا تو فکر دیتی ہے۔ بالکل۔ اب اسی اصول کو واقعہ معراج پر لاگو کریں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اس سفر میں دیکھا وہ بلا شبہ حس بصارت کا استعمال تھا۔ جی، لیکن اس کے ساتھ وہ فکر بھی موجود تھی جو اپنی انتہا تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اچھا۔ اگر فکر میں اتنی توانائی اور رسائی نہ ہو تو حواس کچھ بھی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارے حواس کے پیچھے وہ گہرا تفکر کام نہیں کرتا۔ جی، جو اس واقفیت کے لیے لازم ہے۔ تو اگر معراج فکر انسانی کی انتہا تک پہنچنے کا سفر ہے تو کیا اس سفر کا کوئی نقشہ ہے، کوئی سنگ میل ہے؟ جی، یہاں سے گفتگو اور گہری ہوتی ہے۔
डॉक्टर साहब इस सफ़र का एक खाका पेश करते हैं अच्छा। और उसके लिए वो कलंदर बाबा औलिया का हवाला देते हैं। वो फरमाते हैं कि फ़िक्र इंसानी की आखिरी हद का नाम हिजाब महमूद है। हिजाब महमूद? लेकिन इससे पहले भी तो कुछ मकामात आते हैं, जैसे सिदरतुल मुंतहा। हम ये नाम बहुत सुनते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब वजाहत करते हैं कि सिदरतुल मुंतहा उस तफक्कुर के पैटर्न की इंतहा है जिसे हम फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, यानी फरिश्तों की सोच की परवाज वहां खत्म हो जाती है? जी, उनके इल्म की हद सिदरतुल मुंतहा है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि वो इस हद से भी आगे जा सकता है। फरिश्तों की फिक्र की इंतहा से भी आगे? वाह! जी, ये तसव्वुर ही नाकाबिल यकीन है। तो उसके आगे क्या है? सिदरतुल मुंतहा से आगे 3 अजीम पर्दे हैं, 3 हिजाबात। 3 हिजाब? हिजाब अजमत, हिजाब किब्रिया और हिजाब महमूद। अच्छा, इनका क्या मतलब है? इसको यूं समझें कि हिजाब अजमत वो मकाम है जहां कायनात के अजीम उसूलों का शऊर मिलता है। हिजाब किब्रिया वो है जहां उन उसूलों को बनाने वाली ज़ात की बड़ाई और जलाल का हकीकी इदराक होता है। और फिर तीसरा और आखिरी हिजाब, हिजाब महमूद है, जहां इंसान की अपनी फिक्र अपनी आखिरी बुलंद तरीन हद पर पहुंच जाती है। और इस हिजाब महमूद के बाद क्या होता है? इसके बाद फिक्र का काम खत्म हो जाता है। खत्म? जी, वहां से आगे विजदान का सफर शुरू होता है। विजदान यानी इंट्यूशन? उससे भी गहरी चीज। फिक्र का काम है सवाल करना, तज्जिया करना। जब फिक्र अपनी हद पर पहुंच जाती है तो इल्म बराहे रास्त बगैर किसी दलील के दिल पर वारिद होता है। वाह! इसी कैफियत का नाम विजदान है, और यही विजदानी सफर आपको मकामे महमूद तक ले जाता है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी नौ इंसानी की नुमाइंदगी करते हुए जी, इन हिजाबात में से पहली बार एक राह दरियाफ्त की, बिल्कुल, एक कॉरिडोर बनाया। बिल्कुल। एक ऐसी राह जो पहले मौजूद नहीं थी, और अब अगर कोई भी इंसान उस राह पर चलना चाहे तो उसके लिए 2 शराइत हैं। वो क्या है? पहली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज फिक्र को अपनाना, और दूसरी, उनसे निस्बत कायम करना, यानी उनकी मोहब्बत और इत्तिबा के जरिए। ये सब कुछ बहुत गहरा और फलसफियाना है, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब इस पूरी गुफ्तगू को हमारी 2 बहुत अहम चीजों से जोड़ते हैं। अच्छा, वो क्या है? एक रोजाना की इबादत और एक सालाना तकरीब। वो हदीस पाक का हवाला देते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिन की मेराज है। जी, डॉक्टर साहब इसकी तशरीह यूं करते हैं कि एक मोमिन के लिए बुलंदी की इंतहा ये है कि उसका अपने रब से एक जिंदा और हकीकी ताल्लुक कायम हो जाए। यानी जब वो नमाज में इस कैफियत को पा लेता है तो गोया वो अपनी महराज को पहुंच जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक बहुत ही नुक्ता भी उठाते हैं, खासकर शबे महराज के हवाले से। जी, और यहाँ वो असल मसले की जड़ तक पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि हमने हर चीज को रस्म बना दिया है, रिचुअलाइज कर दिया है। वो फरमाते हैं कि असल कहानी ये है कि हम बाहर देखने के मुजरिम हैं। बाहर देखने के मुजरिम हैं? जी, हम हर चीज को अपने बाहर तलाश करते हैं, और यही वो जुल्म है जिसका एतराफ हजरत आदम ने किया था कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। डॉक्टर साहब के मुताबिक ये जुल्म यही था कि हमने अपने अंदर की दुनिया को नजरअंदाज कर दिया। हम अपने बातिन से गाफिल हो गए। और ये बाहर देखने का जुर्म हम आज तक कर रहे हैं। इसकी कोई तारीख है? डॉक्टर साहब इसकी एक मुख्तसर तारीख बयान करते हैं। वो कहते हैं, इंसान ने जब आंख खोली तो बाहर देखा। उसे सूरज, चांद, सितारे ताकतवर नजर आए तो उनकी पूजा शुरू कर दी। ठीक। अंबिया ने आकर कहा कि असल रोशनी तुम्हारे अंदर है। बुद्धा ने कहा, अपने अंदर उतरो, तुम्हें निर्वाण मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने सबसे ज्यादा बुत बुद्धा के ही बना दिए। क्या तजाद है! यानी जिसने अंदर देखने का दर्स दिया, हमने उसी को एक बैरूनी शय बनाकर पूजना शुरू कर दिया। यही तो अलमिया है। उसके बाद शख्सियत परस्ती, पीर परस्ती, मज़ार परस्ती का दौर शुरू हुआ। हर दौर में इंसान ने बाहर सहारे तलाश किए। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब के मुताबिक शबे मेराज की सालाना रस्म भी इसी सिलसिले की एक कड़ी बन गई है। कैसे? हम इस रात जागते हैं, इबादत करते हैं, जो अच्छी बात है,
لیکن ہماری اندر کی فکر انہی دنیاوی مسائل میں قید رہتی ہے۔ یعنی وہ عظیم واقعہ جو فکر کو آزاد کرنے آیا تھا، ہم نے اسے بھی ایک رات کی رسم میں قید کر دیا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اصل ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس ظلم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دو طرح سے ظالم ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ کہ ہم باہر زیادہ دیکھتے ہیں، اندر کم، اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم، اور یہ بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے، جی، یہ ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں ہم جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اچھا، اور جہاں جذبات اور دل کی ضرورت ہے وہاں ہم عقل کا باجا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی بہترین عکاسی ہے۔ کسی نے کوئی بات کہی تو بجائے دلیل سے پرکھنے کے ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یا تو بہت برا مان جاتے ہیں یا اندھے معتقد بن جاتے ہیں۔ اور جہاں محبت اور ہمدردی کی ضرورت ہو وہاں نفع نقصان کا حساب کرنے لگتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب اسلام کی ایک شاندار تعریف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام اسی بگڑے ہوئے نظام فکر کو درست کرنے کا نام ہے۔ واہ! اسلام کا مطلب ہے تسلیم کرنا۔ کیا تسلیم کرنا؟ اپنی غلطی، اپنی خامی، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنا۔ یہ مان لینا کہ میرا سوچنے کا طریقہ غلط ہے، اور پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق درست کرنا، اسے ریکٹیفائی کرنا۔ یہ ہے اسلام کی روح۔ اور یہیں پر ڈاکٹر صاحب مسلم اور مسلمان کا وہ گہرا فرق بتاتے ہیں جو بہت چونکا دینے والا ہے۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اس اندرونی خامی کو تسلیم کر کے اسے درست کرنے کے عمل میں لگ جاتا ہے وہ مسلم ہے۔ وہ مسلم ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، یعنی پیدائشی طور پر ایک نام اور شناخت کے حامل، اور اسی لیے ایسی خرافات میں پڑے ہوئے کہ ہم کر کچھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو بہت گہری چوٹ ہے۔ یعنی ہم نے ایک لیبل تو اپنا لیا ہے لیکن اس کی ذمہ داری اس کے جوہر کو چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، یہ ایک اجتماعی عالمیہ ہے کہ ہم نے نام کو کافی سمجھ لیا اور اس نام کے پیچھے جو کردار اور فکر درکار تھی اسے فراموش کر دیا۔ تو دیکھیے، ہم نے ایک لفظ معراج کے معنی سے بات شروع کی، جی، اور یہ سفر ہمیں فکر انسانی کی حدود، شعور کی گہرائیوں سے گزارتا ہوا ہماری مذہبی رسومات پر ایک تنقیدی نظر اور اسلام کی اصل روح تک لے گیا۔ واقعی ایک گہری اور فکر انگیز گفتگو تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا پورا تجزیہ ہمارے باطن اور ظاہر کی اسی کشمکش کے گرد گھومتا ہے نا؟ جی بالکل، اور وہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اگر ہماری فکر کے بغیر ہمارے حواس واقعی گونگا بہرا ہائیوولا ہیں تو کیا ہماری روزمرہ کی حقیقت کا زیادہ تر حصہ محض ایک ہائیوولا یا دھوکہ تو نہیں؟ کیونکہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے اپنی باطنی فکر کی صلاحیت کو کبھی پوری طرح استعمال ہی نہیں کیا۔